ڈاکٹر وجیہ، میرا ایک آپ سے سوال ہے کہ عوامی لیگ پر پابندی تھی، ٹھیک ہے، وہ وہاں کی بنگلہ دیش کی عدالت نے لگائی تھی چونکہ شیخ حسینہ کے مظالم اپنی قوم پہ نہتے نوجوانوں پہ، تو وہ انہوں نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا، تو ان کے ووٹرز جو ہیں یا سپورٹرز، ان کا الیکشن میں پارٹیسپیشن کس طرف رہی ہوگی؟ چونکہ ٹرن آؤٹ 60+ رہا ہے، تو ظاہر ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں انہوں نے کسی نہ کسی پلڑے میں ووٹ ڈالا ہوگا کو، اور یہ نیا بنگلہ دیش اب آپ کیسا دیکھتی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، میں یہ کہنا چاہوں گی کہ عدالت نے صرف عوامی لیگ پر پابندی نہیں لگائی تھی. عوامی لیگ کے جو لیڈران موجود تھے بنگلہ دیش میں، انہوں نے لوگوں سے انتخابات کے بائیکاٹ کی اپیل کی، اور جو موسٹلی جن علاقوں میں اس کی اکثریت تھی وہاں پر عوامی لیگ کے جو قدیم سپورٹر ہیں، جنہوں نے تمام تر صورتحال کے باوجود عوامی لیگ کا ساتھ دینے کا فیصلہ ابھی تک کر رکھا ہے، انہوں نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً 8-10% ووٹ جو ہے وہ کاسٹ ہی نہیں کیا گیا، صرف اس وجہ سے کہ دیور سپورٹنگ عوامی لیگ. لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں اس میں یقیناً ووٹ تقسیم ہوا، اور وہ ووٹ جو ہے نوجوانوں کی طرف گیا. آپ دیکھیے نا، اب 6 سیٹیں تو انہوں نے بھی لے لی ہیں، اور جماعت اسلامی کی طرف بھی ووٹ کا جھکاؤ ہوا، اور کچھ جو تھے ان کا ڈیفینیٹلی ووٹ تقسیم ہو کر خالدہ ضیاء کی جو BNP ہے اس طرف گیا. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت اچھے الیکشن ہوئے، پوری دنیا میں ان کی تعریف کی گئی ڈاکٹر یونس صاحب کی، اور جس طریقے سے عوام نے وہ نیشنل چارٹر جو تھا، وہ جو جولائی کا کانسٹیٹیوشنل چارٹر تھا، اس کو لوگوں نے جس طرح اپروول دیا، اور جس طریقے پر BNP کو کھلے جو ہے ایک سپورٹ ملی ہے، وہ 2/3 اکثریت سے بھی آگے بڑھ رہے ہیں. امید یہی ہے کہ جب 299 نشستوں کے مکمل نتائج آئیں گے تو وہ اکیلے ہی بغیر کسی اتحاد کی حکومت بنانے کی پوزیشن میں آلریڈی ہیں اور مزید مضبوط ہو جائیں گے. تو میرے خیال سے بہت اچھا ہوا، اور بنگلہ دیش جو ہے، جو نیا بنگلہ دیش ہے، وہ ایک بہت بہتر ملک کے طور پر جو ہے پوری دنیا میں اپنا جو ہے ایک چہرہ پریزنٹ کرے گا. کیونکہ یہ جو طارق صاحب ہیں، ان کا جو بیسک جو نعرہ ہے نا، وہ دیکھیے، انہوں نے بنگلہ دیش فرسٹ کا نعرہ لگایا، اور ان کا جو ہے کہ وہ بنگلہ دیش میں اصلاحات کرنا چاہتے ہیں، تعلیم کے میدان میں، اکانومی کے حوالے سے، اور سیاسی معاملات میں، آئینی معاملات میں، اور دفاعی معاملات میں. تو میرے خیال میں ایک نئی جو رستے ہیں وہ اس الیکشن اور ریفرینڈم کے بعد کھل گئے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، آپ نے میسج بھی سنا سراج الحق صاحب کا، توسیہ کا، نصیر صاحب کا، تو فیوچر کیا دیکھتی ہیں؟ ابھی کوئی برف پگھلے گی بنگلہ دیش پاکستان میں؟ نئے باب، نئے پراسپیکٹ، معاہدے، کون سی چیزیں، نئے ایونیوز کھل سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، میرا یہ ہے کہ بنگلہ دیش کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں نا، تو پاکستان کے دلوں میں بہت محبت ہے بنگلہ دیش کے لیے. ہماری توقعات شاید ضرورت سے زیادہ ہیں، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ بنگلہ دیش چونکہ اس وقت انڈیا سینٹرک جو ان کا ایک پریویس ایک چلا آ رہا تھا گزشتہ 15 سال سے، انہوں نے اس سے جان چھڑائی ہے، اور بہت عرصے بعد اب وہ کہہ سکتے ہیں کہ اب ان کے ہاں فری اینڈ فیئر گورنمنٹ جو ہے نا وہ آ رہی ہے. اور ان کا پہلا جو میرے خیال میں ہونا چاہیے وہ یہ کہ سب سے پہلے بنگلہ دیش کی ترقی، وہاں کی اکنامک سچویشن، وہاں کی ڈیفنس سچویشن، اور نوجوانوں کے لیے مستقبل، اس کے اوپر وہ یقیناً توجہ دیں گے، اور دینی بھی چاہیے. اور یہاں پر جیسے سراج الحق صاحب نے کہا کہ جب حکومت اگر خدا نخواستہ یہ جو وعدے کیے گئے ہیں پورے نہ کر سکی، تو پھر یقیناً بہت ساری غلط چیزیں جو ہیں وہ شامل ہوتی ہیں، اور اس چیز کا ناجائز فائدہ اٹھاتی ہیں. رہی بات پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات کی، تو خالدہ ضیاء صاحبہ کے دور میں، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، پاکستان اور بنگلہ دیش کے بیچ وہ جو پرانی تلخیاں تھیں، ان کے ہوتے ہوئے بھی، موجود ہوتے ہوئے بھی تجارت چل رہی تھی، سب کچھ ہو رہا تھا. ابھی آپ نے دیکھا دوبارہ سے ایک طرح سے تجارت کا ریوائول ہو رہا ہے. اب ہم دیکھیں گے ایک نئی گورنمنٹ آنے کے بعد کہ سب سے بہترین چیز جو دونوں ممالک کے بیچ ہے نا، جذبات اور محبت ایک سائڈ پر، کہ ہم اکنامک سچویشن یا اکنامک جو ہمارا جو معاشی تعاون ہے اس کو ہم کس سطح پر لے کر جاتے ہیں. اور دفاعی تعاون کے اوپر آلریڈی جو ہے کچھ بڑے منصوبوں پہ کام شروع ہو چکا ہے، پروازیں بھی کھول دی گئی ہیں، بالکل. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم دونوں ممالک کے درمیان چاول بھی ایک دوسرے سے لینے دینے شروع ہو گئے ہیں، جانا آنا شروع ہو گیا، آسانیاں پیدا کی جا رہی ہیں ویزا کے معاملات میں. تو آنے والے دن جو ہیں، جس وقت یہ گورنمنٹ جو ہے BNP کی ایک حکومت آ جائے گی، تو دیکھتے ہیں کہ وہ پاکستانی گورنمنٹ کے ساتھ مل کر نئے اکنامک پلان کو کس طرح جو ہے وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں اور آگے بڑھاتے ہیں. وجیہ سعید، کلوزنگ کمنٹ دے دیں. یہ لو پاکستان موومنٹ بھی انہوں نے بنائی بنیاد و مرسوس کے بعد. ایک باہر بیٹھا بندہ بتا رہا ہے پاکستان کے پروفیشنلزم پہ بات ہو رہی ہے، دنیا ہماری تعریفیں کر رہی ہے. آپ کیسے دیکھتی ہیں اور میسج کیا دیتی؟ دیکھیے، سب سے بڑی چیز ہے پاکستانی قوم کا اپنے ملک سے جو محبت ہے، اس کے اوپر کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی غلط بات کی جا سکے یا اس میں کوئی کمی بیشی کسی بھی طرح کی ظاہر کی جا سکے. لیکن ایک چیز ہے کہ کچھ معاشرے کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں جن کو عوام نے ہی قابو کرنا ہے. اس میں ہمارے علماء کا بھی تعاون چاہیے، اس میں ہماری سول سوسائٹی کا بھی تعاون چاہیے، اور سیاست دانوں کا بھی تعاون چاہیے. خالی ریاست اور فوج
مل کر جو بھی کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں، لیکن ان کی جب تک اندر سے ہم بھرپور سارے امداد نہیں کریں stakeholders. گے، بالکل جب تک ہم سنسیئرلی ان کے ساتھ نہیں چلیں گے، دہشت گردی کے مینس پہ قابو پانا ممکن ذرا مشکل ہے.